دنیا کے تمام ڈاکٹر جمع ہوئے لیکن اس کو اس کی موت سے نہیں بچا سکے. اس کو چیلنج کرنے والا مائیکل جیکسن ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دیتے ہیں. لیکن ناظرین، جس شخص کی پکچر آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ وہ شخص ہے جس کا نام مائیکل جیکسن ہے. اس کی زندگی کی 4 بڑی خواہشیں تھیں اور ان چاروں چیزوں سے بہت زیادہ یہ نفرت کرتا تھا. ان میں سے پہلی چیز یہ چاہتا تھا کہ میں اپنے ماضی کو بلانا چاہتا تھا. دوسری چیز، یہ اس کا رنگ سیاہ تھا تو یہ سیاہ رنگ سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا، گھوڑا چٹا شخص بننا چاہتا تھا. تیسرے نمبر پہ یہ گمنام نہیں رہنا چاہتا تھا، دنیا کے اندر شہرت یافتہ آدمی بننا چاہتا تھا. چوتھی اس کی خواہش یہ تھی کہ دنیا کے اندر اس کو نفرت تھی کہ لوگ 80 سال 50 سال 70 سال زندہ رہتے ہیں اور میں 150 سال تک زندگی دنیا کے اندر بسر کروں گا. 150 سال زندہ رہنا چاہتا. 1982 کے اندر اپنا دوسرا البم تھرلر لانچ کیا مارکیٹ کے اندر، جس کی اتنی زیادہ فروخت ہوئی کہ اس ہوئی 6.5 کروڑ کاپیز ہوئیں. پوری دنیا کے اندر اس کی کاپیز جو ہیں وہ پھیلی، جس کے ذریعے ایک یہ شہرت یافتہ آدمی بن گیا. ناظرین، اب اس کی دوسری خواہش یہ تھی کہ یہ اپنے سیاہ رنگ سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا، گھوڑا چٹا شخص بننا چاہتا تھا. مائیکل جیکسن نے ایک بہت بڑا کارنامہ یہ کیا کہ اس نے پلاسٹک سرجری شروع کر دی، جس کے اندر اس نے امریکہ اور یورپ کے مختلف ڈاکٹرز سے رابطہ کیا، جس کے اندر تقریباً 55 ڈاکٹرز جو سرجنز تھے ان کے ساتھ اس نے ان کی خدمت حاصل کی. اور یہ ایک وقت کے بعد 1987 میں ایک گھوڑا چٹا شخص مائیکل جیکسن کی شکل میں دکھائی دینے لگا. اس کی وہ خواہش بھی پوری. اب اس کی تیسری خواہش یہ تھی کہ اپنے ماضی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا. ماضی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اس نے کرائے کے والدین خریدے اور اپنے ماضی کے جتنے دوست تھے، عزیز و کرب، سب کٹ آف بلڈ ریلیشن، سب سے تعلق توڑ دیا، سب سے رشتہ کانٹیکٹ ریلیشن سارے کے سارے توڑ دیے. اب یہ اکیلے زندگی بسر کرنے لگا، اب یہ دنیا کے اندر اکیلے جینے لگا، اب یہ سب سے الگ تھلگ زندہ رہنے لگا. اب یہ اس کی چوتھی جو خواہش تھی، یہ 150 سال تک زندہ رہنے کی اس کی خواہش تھی. ناظرین، اس نے 150 سال زندہ رہنے کے لیے یہ کارنامے حرکتیں بھی اسی طرح کی کرتا تھا اور اس نے اس کے لیے بھی بھرپور طریقے سے انتظام کیا، جس میں اس نے تقریباً 12 ڈاکٹرز روزانہ جو ہر وقت اس کے ساتھ ڈیوٹی پر رہتے تھے، ملازم رکھے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتے تھے اور وہ روزانہ اس کے جسم کا معائنہ کرتے، روزانہ اس کا جسم کو چیک کیا جاتا. پھر اس کو جو خوراک دی جاتی اس کو بھی پہلے اچھے طریقے سے اس کا ٹیسٹ ہوتا، پھر پہلے اس کو چیک کیا جاتا، پھر اس کے بعد یہ وہ خوراک کا استعمال کرتا تھا. ناظرین، پھر اس نے اپنے ہاتھوں کے اوپر گلوز کا استعمال کیا، دستانے پہننا شروع کیے، جس کے ذریعے یہ لوگوں کے جراثیم سے بھی دور رہنا چاہتا تھا. اب یہ لوگوں کے ساتھ سلام لینا بھی برداشت نہیں کرتا، سلام لینا بھی پسند نہیں کرتا، اسی تگدو میں کہ یہ 150 سال تک زندہ رہنا چاہتا ہے. پھر ناظرین، یہ جس جگہ گانا گانے کے لیے گلوکار بن گیا بہت بڑا، اور جہاں یہ گانا گانے کے لیے جاتا، پھر وہاں کے لوگ، وہاں سائنسدان اس علاقے کا معائنہ کرتے، پھر یہ اس علاقے کے اندر جاتا تھا. پھر جس جگہ کے اوپر یہ ڈانس کرتا تھا وہاں کسی قسم کی ڈسٹ نہیں ہونی چاہیے، کسی قسم کی گندگی مٹی نہیں ہونی چاہیے، کہ ہر جگہ یعنی اچھے طریقے سے اس کا معائنہ ہوتا. پھر ناظرین، اس نے اپنے جسم کے ہر عضو کے بدلے میں کوئی نہ کوئی ایک آدمی رکھا ہوا تھا، گردوں کے لیے الگ رکھا ہوا تھا. اس نے پھر آنکھوں کے لیے، جسم کے مختلف اعضاء کے لیے، دل کے لیے، گردوں کے لیے، آنکھوں کے لیے، ہاتھوں کے لیے، ٹانگ، ہر عضو کے لیے اس نے بندے رکھے ہوتے جن کو یہ منتھلی سیلری دیا کرتا تھا، منتھلی وائز سیلری دیتا تھا اور وہ اس کے ساتھ ہمیشہ ان کے ساتھ اس کا کانٹیکٹ رہتا. یہ پھر ناظرین ہر طرح کا پرہیز کرتا، جو کھانا کھاتا معقول طریقے سے، بہت کم کھانا کھاتا، اور بڑی اس نے تگودو کی صرف اس لیے کہ 150 برس یہ دنیا کے اندر زندگی بسر کرے گا. لیکن ہوا یہ کہ اس کو ناظرین جب یہ 25 جون کی رات تھی تو اچانک اس کو سانس لینے میں دشواری پیدا ہوتی ہے. جب سانس لینے میں دشواری پیدا ہوئی تو ناظرین اس کے ڈاکٹرز نے، دنیا کے ماہرین کو، تمام کے تمام ڈاکٹرز کو، جو ہائی لیول کے ڈاکٹرز تھے ان کو وہاں انوائٹ کیا. وہاں پہنچے، انہوں نے ہر قسم کا اس کا معائنہ کیا، لیکن اس کی بیماری کی تشخیص نہ ہو سکی. پھر اس کو جو بیماری سانس میں چونکہ دشواری ہو رہی تھی، اب جسم کے ہر
عضو کے لیے تو اس نے بندے رکھے ہوئے تھے، ان کو سیلری دیتا تھا، ان کے اخراجات پورے کرتا تھا، لیکن سانس کے لیے یہ کس کو رکھتا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ نہ شخص کی 50 برس کی عمر میں روح پرواز کر جاتی ہے، دنیا کے تمام ڈاکٹر جمع ہوئے لیکن اس کو اس کی موت سے نہیں بچا سکے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے، موت آنی ہے، جہاں مرضی چلے جائیں، جہاں مرضی بند ہو جائیں، جہاں مرضی زندگی بسر کریں، جہاں مرضی چلے جائیں، جیسے مرضی دروازے بند کمروں کے اندر چلے جائیں، دروازے بند کر لیں، اپنی کنٹری چینج کر لیں، اپنا محلہ چینج کر لیں، اپنی بستی چینج کر لیں، اپنی سرجری چینج کر لیں، اپنے تمام اپنے ساتھ لوگ رکھ لیں، لیکن آپ کو کوئی شخص بھی اللہ کے مقرر کردہ وقت سے بچا نہیں سکتا۔ اس نے اللہ کی قدرت کو چیلنج کیا ہوا تھا، وہ قدرت کو چیلنج کرنے والا فرعون ہو، قارون ہو، حامان ہو، وہ قدرت کو چیلنج کرنے والا مائیکل جیکسن ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کی قدرت کو کوئی انسان بھی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اس شخص نے چیلنج کیا ہوا تھا، میں 150 برس زندہ رہوں گا، قدرت کے الٹ چل رہا تھا، اللہ کی جو قدرت تھی، اللہ تعالیٰ کا جو مقررہ وقت تھا اس سے بالکل الٹ چل رہا تھا، لیکن دیکھیے آخرکار 50 برس کی عمر میں مر جاتا ہے۔ ناظرین، بتانے کا مقصد یہ ہے جی، آج ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ، بہت ساری بہنیں، بہت سارے بھائی، بہت سارے بزرگ اسی امید کے اندر ہیں کہ ہم نے بہت عرصے تک زندہ رہنا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے وقت، جو مقررہ وقت ہے، اس وقت سے ہم کبھی بھی اپنے آپ کو 1 سیکنڈ 1 منٹ آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ موت کا وقت برحق ہے، آپ خود اندازہ لگائیں، یہ شخص جس کو دنیا کی ہر چیز حاصل ہو گئی، ساری کائنات کی چیزیں انسان کو حاصل ہو سکتی ہیں، لیکن جو اللہ نے مقرر کیا ہوا وقت ہے موت کا، اس سے وہ پوری کائنات بھی مل کر کسی شخص کو بچا نہیں سکتی۔ اس شخص کے پاس کائنات کی ہر چیز تھی، ہر سب کچھ، آپ خود اندازہ لگائے، جسم کے ہر عضو کے لیے اس نے الگ الگ بندے رکھے ہوئے تھے، تمام کے تمام لوگ ڈونرز رکھے ہوئے، لیکن وہ کوئی بھی اس کو موت کی سختی سے، موت سے نہیں بچا سکا، اپنا سانس نہیں اس کو کوئی دے سکا۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو موت کا وقت مقرر کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی بھی آپ قدرت کا اندازہ لگائیں، پھر اللہ تعالیٰ نے جسم کے ہر عضو کا تو اس نے بندہ رکھ لیا، لیکن اللہ نے بیماری ایسی ڈالی جس کا کوئی دنیا کے اندر علاج نہیں، کوئی بھی دنیا کے اندر اس کو وہ چیز نہیں دے سکتا تھا۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک شخص سارا کچھ حاصل کرنے کے بعد بھی 2 ٹن مٹی کے نیچے چلا گیا، اور ہم میں سے بھی، ہم جتنے مرضی امیر ہو جائیں، جتنے مرضی چیزیں دنیا کی حاصل کر لیں، جو کچھ مرضی حاصل کر لیں، یاد رکھیے گا ہمیں اس مٹی کے نیچے جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہم نے حساب و کتاب دینا ہے۔ آج ہم سٹوریاں سن کے، واقعات سن کے، فرعون کی کہانیاں سن کے، تمام لوگوں کی کہانیاں سن کر پھر بھی ہمارے اندر چینجنگ نہ آئے، تبدیلی نہ آئے، پھر بھی ہم اپنی اس دن کے اوپر پور امید ہو کے بیٹھے ہوں کہ ہم نے ابھی پتہ نہیں کتنے سال تک زندہ رہنا ہے، کتنی زندگی بسر کرنی ہے، اپنے مستقبل کا جو آخرت کی زندگی ہے اس کا سوچئے، اور اس سٹوری سے اپنا اندازہ لگائیے کہ ہم کس سوچ کے اندر ہیں، کیا سوچے بیٹھے ہیں، کہیں ہم بھی تو نہیں ایسی سوچ لے کے بیٹھے ہوئے۔ اگر ہم ایسی سوچ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، خدا را آج سے اپنی سوچ کو چینج کریں، چونکہ ہمیں موت آنی ہی آنی ہے، اور کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اس موت کے آنے سے پہلے